رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے قرآنی حل۔ مختلف پریشانیوں، آزمائشوں، مصیبتوں میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن سے ہمیں کیا سولوشن ملتا ہے، اس حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا قرآنی حل کیا ہے۔ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کس طرح ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو سورہ حشر کے اندر ایک بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ اگر بندہ اس پہ غور کرے اور اس کی روح کو سمجھے اور اس کے مقصد کو سمجھے تو شاید گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور تقوی و پرہیزگاری کا مطلب ہی خوف خدا ہوتا ہے، یعنی جب بندہ اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھتا ہے تو گویا کہ وہ متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوتا پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، اور یہ گناہوں پہ بے باکی اس کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ بھی سیکھنے کی ایک چیز ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ایمان والے اس بات پر بھی غور کریں، یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کی ترغیب دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ بندہ غور و فکر کرے، ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ اور آگے سے مراد ظاہر ہے کہ کل پرسوں ترسوں کی بات نہیں ہے، بلکہ آگے سے مراد اس دنیا کے بعد والی زندگی ہے کہ آگے کے لیے آپ نے کیا بھیجا، کیونکہ بندہ یہاں پر جیسا بوتا ہے قیامت کے دن ویسا ہی کاٹے گا۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی عادت ڈالے، غور کرنے کی عادت ڈالے کہ میرے دن بھر کے اعمال کیسے ہیں، میں آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہوں۔ ہم بہت سارے اعمال کر کے بھول جاتے ہوں گے، ہماری توجہ نہیں رہتی ہوگی، کسی کو گالی دی پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کسی کی غیبت کر دی توجہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ سارا آگے کے لیے جمع ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ اعمال نامہ پڑھ کر سنانا ہوگا۔ لیکن جب بندہ غور و فکر کرے گا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ صحابہ کرام کا خاصہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ کے اولیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے عام بندے گناہ کر جاتے ہیں، اسی لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ لیکن جب گناہ کر لیا، بتقاضۂ بشریت نافرمانی ہو گئی، تو بندہ پھر غور کرے، سوچے کہ یار یہ مجھ سے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں نے رب کی سلطنت میں رہتے ہوئے رب کے قانون کو توڑا ہے۔ جب یہ بندہ غور و فکر کرنے کی عادت ڈالے گا تو اس کو شرمندگی اور ندامت ہوگی، اور جب بندے کو شرمندگی ہوگی تو پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب تک ہم یہ غور نہیں کریں گے کہ ہم اپنے اعمال آگے کیا بھیج رہے ہیں، اس وقت تک گناہوں سے بچنے کا حل نہیں نکل سکتا۔ تو یہ قرآن نے دوسرا سولوشن دیا کہ ایک تو تقوی و پرہیزگاری اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جب آپ آیت کا اسلوب اگر سمجھیں تو جب تک خدا کا خوف پیدا نہیں ہوگا بندہ اپنے اعمال پر غور کیسے کرے گا؟ بندہ اپنے عمل پر اسی وقت غور کرے گا جب اس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ تو پہلے خوف خدا کو اختیار کیا جائے اور پھر اپنے اعمال پر غور کرے، تو امید ہے کہ گناہوں سے بچنے کی صورت نکل جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، حالانکہ پہلے یہ بات بیان ہو چکی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ تاکید کی جا رہی ہے، ڈبل تاکید کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی فرما دیا اللہ سے ڈرو، دوبارہ بھی فرما دیا اللہ سے ڈرو، اور آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے عمل پر غور کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اول بھی آخر بھی، اور درمیان میں اپنے عمل پر غور کرے گا، تو امید ہے کہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا کے اندر بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں دیکھیں آیت کا اسلوب کیسا پیارا ہے۔ یہاں پر ان اللہ خبیر بما تعملون کے علاوہ کوئی اور الفاظ بھی ہو سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کی جامعیت ہے، معنویت ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر ہزار ہزار حکمتیں ہیں،
یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک خبردار ہے اور اس چیز سے کہ جو تم کرتے ہو. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اگرچہ اپنے عمل کی طرف غور کرو یا نہ کرو. پیچھے جو دعوت دی گئی نا ایمان والوں کو کہ اپنے اعمال کو دیکھو کہ کیا بھیجا آگے کے لیے، تو اگر اس پر عمل کیا تو تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم غور کرو یا نہ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ تم تنہائی میں کیا کرتے ہو، لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو، تمہاری تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں. وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل کی نیتیں کیا ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے رہو، بڑا جو ہے وہ اپنا حلیہ مذہبی رکھو، بڑے اچھے اخلاق سے ان سے باتیں کرتے رہو، لیکن دل کے اندر کیا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، نیت میں کیا فطور ہے، بعد میں اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو، مقصد تمہارا کیا ہے، دل کے اندر کس کس کا بغض اور کینہ بھر کے رکھا ہوا ہے، کس کس کے لیے بدگمانی پیدا کر کے رکھی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. تو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال پر خود ہی جو ہے وہ خبردار ہو جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ اس نے دینا ہی دینا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو وہ اللہ کو کیا بھولیں گے، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے. کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا. جس کو اپنے آپ کی پہچان نہیں ہے اس کو رب کی معرفت بھی نہیں ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو بھول جائے گا گویا کہ اس نے اللہ کو بھی بھلا دیا. جب اللہ کو بھلا دیا اپنے آپ کو بھلا دیا تو ایسا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا. اور اللہ پاک فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ فاسق ہیں کہ جو اللہ کو بھول گئے نا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، قانون میں قدرت کو توڑنے والے ہیں، شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور ایسے بندوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. اور پھر یہ ساری گفتگو اور ساری باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون. جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں. تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل جو کامیابی ہے وہ جنت والوں کی ہے. تو یہ اگر آیتیں اگر ہم غور کریں، اپنے سینے کے گلدستے کے اندر اس کو سجائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں. کہ سب سے پہلی چیز خوف خدا، اپنے اعمال پر غور و فکر اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اور یہ تصور قائم رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ ہمیں تصور قائم رہے گا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو بندہ پھر گناہوں سے بچ جائے گا. کیونکہ آج کے دور میں سی سی ٹی وی کیمرہ کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے. فوراً لوگ جو ہے وہ کیمرہ نکال کے موویاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی ہماری مووی نہ بناؤ. تو یہ کیمرے سے ہم اتنا ڈر رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں سے اتنا ڈر رہے ہیں، لیکن ہمیں خوف خدا نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس بات کا ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے. اس بات کا خوف نہیں ہے کہ فرشتے لکھنے والے ہر وقت لکھ رہے ہیں، ان کا ہمیں حساب دینا ہے. تو یہ اگر چیزیں ذہن میں رہیں گی تو امید ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. اور یہی گناہ سے بچنے کا قرآنی حل ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کی جائے اور اپنے اعمال کا مشاہدہ کیا جائے اور اللہ کو یاد رکھا جائے. تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی صورت نکل آئے گی. اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.